عربوں کے دو مشہور بت جن کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ پوجا جاتا تھا، ان بتوں کو ہاتھوں سے نہیں تراشا گیا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے انسان تھے۔ انہوں نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں عبرت ناک عذاب دیا گیا؟ جس نے بھی بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی کوشش کی، انہیں ایسی سزا دی گئی کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی، چاہے وہ ابرہہ بادشاہ ہو یا اساف اور نائلہ ہوں۔ اساف اور نائلہ قبیلہ بنی جرہم سے تعلق رکھتے تھے۔ نائلہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی، روزانہ اپنے قبیلے میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرواتی تھی۔ اسی طرح قبیلے کے سردار کا بیٹا جس کا نام اساف تھا، اس نے نائلہ کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے، اور اسی ناجائز تعلقات کی بنا پر وہ زنا کر بیٹھے۔ جب گھر والوں کو علم ہوا تو انہوں نے ملاقات پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ قبیلے کا قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوا تو اساف اور نائلہ بھی ساتھ شریک ہو گئے۔ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ حرم کعبہ میں لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ اساف اور نائلہ کو شیطان نے ایسا ورغلایا کہ وہ دونوں کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کیا اور کعبۃ اللہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر زنا کی نیت سے انہوں نے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ اسی وقت جب وہ بدفعلی کی طرف راغب ہوئے، ملک الموت نے ان کی روحیں قبض کر لیں اور ان کے جسم پتھر کے بن گئے۔ اب قبیلے کے لوگوں نے بہت تلاش کیا، جب انہیں اساف اور نائلہ نہ ملے تو بالآخر انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر جیسے ہی دروازے کو کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں پتھر کے مجسمے بن چکے تھے۔ اب وہ جان گئے کہ ان خبیث لوگوں نے کون سی حرکت کی جس کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ قبیلے والوں نے وہ دونوں مجسمے اٹھائے اور عبرت کے طور پر اساف کا مجسمہ صفا کی پہاڑی پہ رکھ دیا، نائلہ کا مجسمہ مروہ کی پہاڑی پہ رکھ دیا، اور قبیلے والوں نے پھر مل کر فیصلہ کیا اور یہ تجویز قائم کی کہ اب جو بھی صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ جائے گا، ایک ایک جوتا عبرت کے طور پر ان کو مارے گا۔ اب جو بھی جاتا وہ ایک ایک جوتا ان کو نشان عبرت کے طور پر مارتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصہ یہ عمل جاری رہا۔ اس کے بعد جو بھی جاتے تھے وہ جوتے کو چھوڑ کر ایک ایک تھپڑ رسید کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، نئی نسل جب آئی تو نئی نسل میں شیطان ازلی دشمن ہے، اس نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو محبت کی نشانیاں ہیں، یہ آپس میں محبت کرتے تھے، محبت کی ان کو سزا دی گئی اور ان کا مجسمہ بنا دیا گیا۔ اب نئی نسل تو اتنا جانتی نہیں تھی، نئی نسل عبرت کو تعظیم میں بدل گئی، جو بھی جاتا تھا ہاتھ لگاتا تھا، پھر ہاتھ لگانے سے بعد آگے چل پڑی، وہاں آ کر لوگوں نے منتیں ماننا شروع کر دی، منتوں سے بعد اور آگے بڑھی اور لوگ آ کر سجدہ کرنے لگے، اور اس طرح کفر و شرک کی رات طویل تر ہوتی گئی۔ لیکن یاد رکھیے کہ رات جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، سویرا طلوع ہوتا ہے۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ جب عرب کی دھرتی پر رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا، ایسا سورج طلوع ہوا کہ ہر طرف توحید اور رسالت کا اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کی دھرتی پر وہ دن دکھایا کہ جب دین کا غلبہ ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں جب داخل ہوئے تو حرم کعبہ میں آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھایا اور فرمایا کہ علی، آج اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دو۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں سے اللہ کے گھر کو پاک کر رہے تھے، ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والا ہی ہے۔ اس طرح اللہ کے گھر کو بتوں سے جب پاک کر دیا گیا تو
پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا رخ کیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اساف اور نائلہ کے جو 2 مجسمے تھے ان کو توڑ کر اس فتنے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آج کے پرفتن دور میں جو بندہ جتنا سنگین جرم کرتا ہے اس بندے کو ہیرو بنا کر بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ آزادی خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی برائی اور خباثت کو خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری شیطانی چالیں ہیں۔ بینگ اے مسلم ہم نے ان شیطانی چالوں کو ناکام بنانا ہے۔ آج سے عہد کریں کہ یہ جتنی بھی شیطانی چالیں ہیں ان کو ہم نے ناکام بنا کے رہنا ہے۔